السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور مزید اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ خیر و عافیت سے رہیں۔ اور آپ لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ چینل سے جڑیں اور جڑ کر ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کریں، اور اس چینل سے قرآن تجوید کے ساتھ مکمل پڑھنا سیکھیں آپ لوگ۔ یہی ہماری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہے تختی نمبر 19، مد کا بیان، یعنی مد کے معنی کھینچنا، دراز کرنا۔ مد کے معنی کھینچنا، دراز کرنا۔ تو نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، تین طرح کا مد اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 19، مد کا بیان۔ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ نمبر 2، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ مد متصل، اب اس کا ہجے سمجھ لیتے ہیں۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے یہ مد متصل ہوگا۔ اس کی مقدار 2، 2.5، 4 الف ہے۔ 2، 2.5، 4 الف کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اسی طرح سیئت، سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سیئت۔ اس کو بھی 2، 2.5، 4 الف کھینچ کر پڑھیں گے۔ حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ اسی طرح سو، سین واو مد پیش سو، حمزہ پیش او، سو او۔ اس کو بھی 2، 2.5، 4 الف کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کی مقدار 2، 2.5، 4 الف ہی ہے، اور حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے مد متصل ہوگا۔ اب دوسری مد سمجھتے ہیں، مد منفصل۔ منفصل کے معنی جدا، الگ۔ فا یا مد زیر فی، امرینا، یہ دوسرا کلمہ۔ حمزہ میم زبر ام، را زیر ری، امری، نون الف زبر نا، امرینا، فی امرینا۔ فی ایک کلمہ ہو گیا، امرینا دوسرا کلمہ ہو گیا۔ حروف مد کے بعد حمزہ دوسری کلمے میں ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا۔ اس کی مقدار بھی 2، 2.5، 4 الف ہے، 2، 2.5، 4 الف ہے، اور ایک الف قصر بھی جائز ہے۔ اس میں ایک الف قصر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کو بڑھا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مد لا الہ، لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ، ہا زبر ہا، لا الہ۔ یہاں بھی وہی قاعدہ ہے، حروف مد کے بعد حمزہ دوسری کلمے میں ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا۔ اس کی مقدار بھی 2، 2.5، 4 الف، ایک الف قصر جائز ہے۔ اسی طرح انا انزلنا، حمزہ نون زیر ان،
نون الف مد زبر نا انا حمزہ نون زبر ان انا ان زالام زبر زل انا انزل نون الف زبر نا انا انزلنا. یہاں بھی وہی قاعدہ ہے، حروف مد کے بعد حمزہ دوسری کلمے میں ہے اس لیے مد منفصل ہوگا. ایک الف قصر بھی جائز ہے، 2 ڈھائی 4 الف کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف قصر بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں بڑھا کر. اسی طرح مد لازم کی بہت ساری قسمیں ہیں. مطلق مد لازم یہاں پر بتایا گیا ہے، تو آپ لوگ اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ مد لازم اگر ہو حروف مد کے بعد تجدید ہو یا اگر سکون ہو جزم ہو تو آپ لوگ ایسی مد کو 3 یا 5 الف ضرور کھینچ کر پڑھیں، 3 یا 5 الف ضرور کھینچ کر پڑھیں. اس کو پہچاننے کا طریقہ دیکھ لیجئے، یہاں پر مثال سے بتایا گیا ہے. حمزہ کھڑا مد ہجے کریں گے، حمزہ کھڑا مد، حمزہ کھڑا مد، اس کے بعد لام کو ملائیں گے سکون میں. حمزہ کھڑا مد لام زبر آل. تو دیکھیے حروف مد ہے، یہ مد کے بعد سکون آیا ہے، دیکھ لیجئے سکون ہے نا، اس کا نام ہے سکون، جزم ساکن، لام ساکن. تو یہ سکون آنے حروف مد کے بعد سکون آنے کی وجہ سے اس کو مد لازم کہیں گے. اس کی مقدار 3 یا 5 الف ہے، ایسے ہی آپ کو پہچاننا ہے. اسی طرح اگر تجدید آیا تو یہاں دیکھیے تجدید حروف مد کے بعد، تو یہ بھی مد لازم ہے. حمزہ کھڑا زبر آ، کیا ہو گیا؟ آل آ. پھر ایک بار ہجے کرتے ہیں، حمزہ کھڑا مد لام زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا. حاجو کا حا الف مد جیم زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو. کاف زبر کا حاجو کا. حروف مد کے بعد تشدید ہے اس لیے یہ بھی مد لازم ہے، اس کی بھی مقدار 3 یا 5 الف ہے. حاجو کا. والصافات کا ہجے بڑھیا سے دیکھیے، اور بہت سے لوگوں کو مد اور صد یعنی حروف مدہ اور تجدید والا سبق ہجے کرنا نہیں آتا ہے، اس لیے ہجے اچھی طرح سے آپ لوگ سمجھیں. یہاں پر دیکھیے الف لام ہے، یہ الف لام حروف شمسی ہے، دونوں کو نہیں پڑھیں گے. واو صاد زبر وس پڑھیں گے. الف کے اوپر کچھ نہیں ہے، جزم بھی نہیں ہے، زبر نہیں ہے، پیش نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اسی طرح لام کے اوپر بھی کچھ نہیں، اس لیے یہ دونوں حروف سائلنٹ یعنی چھوڑ دیں گے. واو صاد زبر وس پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ واو صاد زبر وس. اس کے بعد دیکھیے صاد کے اوپر کیا ہے؟ تجدید ہے، کھڑا زبر ہے، مد ہے، اس کے بعد فا ہے. تو پہلے صاد کے اوپر جتنی بھی کیا کہتے ہیں کہ مد ہے، زبر ہے، اس کو پہلے ہم پڑھیں گے. صاد کھڑا مد، صاد کھڑا مد، فا زبر صاف، یعنی پہلے صاد کے اوپر جو حرکات ہے اس کو پڑھنے کے بعد ہی فا میں ملائیں گے. صاد کھڑا مد فا زبر صاف. کیا بولیں گے؟ صاف نہیں بولیں گے، صاف. والصاف، فا کھڑا زبر فا، والصاف فا، تا زیر تی، والصاف فاتی، والصاف فاتی. تو آپ لوگ ہجے سمجھ گئے ہوں گے، انشاءاللہ آپ لوگ صحیح سے پڑھیں اور مکمل ویڈیو دیکھیں. السلام علیکم.